اس ایپیسوڈ کی آواز میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ بابا سائی نے فرحات کی آنکھوں کے بارے میں کہا ہے کہ بہت ہی تیز ہیں، آج بھی پتھر کاٹ سکتی ہیں۔ فرحات کہنے لگا کہ واسطہ پتھروں سے پڑتا تو شاہد کاٹ بھی دیتا۔ یہ سن کے بابا سائی خاموش ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف ماہی بھی اماں سائی کی خدمت کر رہی ہے۔ اماں سائی کو اندازہ ہو گیا کہ ماہی تو ہیرا ہے۔ آخرکار وہ دل کا تو مجبور ہو گئی اور ماہی سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہے۔ ماہی خدا کے لیے مجھے معاف کر دے۔ یہ سن کے ماہی بھی زوروں سے رونے لگتی ہے اور انہیں گلے سے لگا کے روتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے گلے سے لگ کے بہت زیادہ روتے ہیں۔ اب اماں سائی بھی ماہی کو اپنی بہو مان چکی ہے اور اسے وہی مقام دیتی ہے جو کہ ایک بہو کو دینا چاہیے۔ ایک دن ماہی سوتے ہوئے اچانک سے ڈر گئی۔ ماہی کی ایک دم سے آنکھ کھل گئی اور ادھر فرحات کی بھی آنکھ کھل گئی سوتے ہوئے۔ فرحات کو یہ محسوس ہوا کہ ماہی تکلیف میں ہے اور جب روانہ کو آنا دربار میں ہوا تو اس کی نظر فرحات پر پڑتی ہے تو وہ اس کے پاس آ کے بیٹھ جاتی ہے تاکہ وہ فرحات سے دعا کروا سکے۔ روانہ فرحات کی یہ باتیں سن کے اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ محبت کی شدت کو خوب اچھے سے جانتا ہے، مگر فرحات نے جب روانہ کی اس بات کو سنا تو اسے ماہی کی طرح جملے یاد آنے لگے، ماہی سے ملنا اور بچھڑنا یاد آنے لگا، مگر فرحات بھولا ہی کب تھا۔ جس کے بعد آپ لوگ دیکھیں گے کہ اماں سائیں جس کے دل میں محبت جاگ گئی ہے ماہی کے لیے، ہو سکتا ہے وہ ماہی کو خود لے کے دربار میں جائے گی اور وہاں پر ہی ماہی اور فرحات کی ملاقات ہوگی۔ دوسری طرف سکندر فرحات سے ملنے کے لیے دربار جاتا ہے تاکہ سکندر کو بھی ماہی اور فرحات کے بارے میں پتہ لگ سکے، کیونکہ ماہی فرحات کی باتوں کو یاد کر کے روتی رہتی ہے۔ اس سے سکندر کو شک ہو جاتا ہے ماہی کسی سے محبت کرتی ہے اور سکندر کوشش میں لگا رہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح ماہی اور فرحات کی محبت کے بارے میں پتہ چل سکے، اور سکندر کو دربار سے پتہ بھی لگ جاتا ہے ماہی جس سے محبت کرتی ہے وہ کوئی اور نہیں فرحات ہے۔ دوسری طرف روانہ بھی یہ ارادہ کر لیتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح ماہی اور فرحات کو ملائے۔ روانہ دربار پر آ کے فرحات کو کہتی ہے کہ فرحات تم کو پتہ ہے ماہی تم سے محبت کرتی ہے اور ہر وقت روتی رہتی ہے، اور تم نے کبھی خود کو دیکھا ہے تم نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے، اگر تم کس طرح کی محبت کرتے ہو کہ تم اپنی زندگی سے دور ہو گئے۔ اس پر فرحات کہتا ہے کہ میں نے صرف اور صرف ماہی سے محبت کی ہے۔ دوسری طرف ماہی اپنی بھابھی کے ساتھ فرحات سے ملنے دربار پر جاتی ہے۔ ماہی کی نظر جیسے ہی فرحات پر پڑتی ہے تو ماہی کہتی ہے فرحات آخر تم کیا چاہتے ہو، میں تم کو اس اذیت میں نہیں دیکھ سکتی ہوں۔ فرحات یہ بات سن کے کہتا ہے کہ ماہی اذیت ہوتی کیا ہے تم کیا جانو، تم نے تو کبھی مجھ سے محبت کی ہی نہیں، میں نے تم سے محبت کی تھی اور بے شمار کی ہے، اور ایک طرفہ محبت کی مجھے سزا ملی ہے، اس لیے میں یہاں رہ کر اپنی سزا کاٹ رہا ہوں۔ دوسری طرف ماہی کی والدہ کاظم شاہ سے کہتی ہے میری بیٹی ماہی کے ساتھ بہت ہی برا ہوا ہے، میں اس کی شادی سکندر سے نہیں ہونے دوں گی۔ کاظم شاہ اپنی بیوی کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ تمہاری بیٹی نہیں ہے، اس گھر کی بہو ہے، جو فیصلہ وہ لوگ کریں گے وہ فیصلہ ہمیں قبول کرنا ہوگا۔ دوسری طرف ماہی سے فرحات کی یہ حالت نہیں دیکھی جاتی، اسی لیے وہ اپنے بھائی صاحبہ سے کہتی ہے فرحات کی محبت سچی تھی، اسے میں نے بہت ہی زیادہ دکھ دیا ہے، کیا وہ مجھے معاف کر دے گا نا؟ صاحبہ کہتی ہے تمہیں تو اس بات پر خوشی ہونی چاہیے کہ فرحات زندہ ہے اور تم اس سے معافی مانگ سکتی ہو، اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ وہ جب تمہیں معاف کر دے گا تمہاری زندگی میں خوشیاں واپس لوٹ آئیں گی، اور ہم سب بھی تو یہی چاہتے ہیں۔ دوسری طرف